عمران خان کے عروج میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے سے انکار کرنے والے یہ ہیں حافظ آباد کے واحد دبنگ سیاستدان مامون جعفر تارڑ۔ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، نون لیگ میں چلے جاؤ۔ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ پی ٹی آئی کیوں چھوڑی اور اب کس پارٹی کا حصہ ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر، تحریک انصاف کیوں چھوڑی، کیا وجہ بنی؟ اس میں میری ایک پرسنل ریزننگ بھی تھی، میری مقامی سیاست کا جو میرا مقامی ایم این اے تھا ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، اور پلس میں جو ان کا ایک طریقہ تھا سیاست کا جو اینڈ کے دنوں میں 1 سال سے چل رہا تھا، جس کے اندر روز آؤ زمان پا کے باہر کھڑے ہو جائیں اور اگینسٹ اسٹیٹ کچھ ایسی چیزیں سٹارٹ ہو گئی تھیں کہ پرنسپلی میں نے یہ سوچا کہ یار سیاست کرنی ہے تو کم از کم آپ کی ضمیر تو صاف ہونا، آپ جس چیز کو بہتر نہیں سمجھتے۔ تو میں ان واحد شاید سیاستدانوں میں سے تھا جس کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ آفر بھی ہوئی، اور خان صاحب نے خود میسج کیا کہ جی آپ آئیں، آپ انٹرویو دیں۔ میں نے کہا جی آپ کی مہربانی، میں ٹکٹ پی ٹی آئی کا نہیں لوں گا، تب تک تو میرا خیال تھا کہ میں آزاد الیکشن لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور میں نے اس پہ سٹینڈ لیا اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس پہ کیا سوچ تھی اس کے پیچھے کہ آپ پاکستان کے واحد ایسے سیاستدان ہیں؟ جب زمان پارک میں ہم وہاں بھی کور کر رہے تھے تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سیاستدان، کہ ہمیں تحریک انصاف کی ٹکٹ مل جائے۔ کون سا ایسا سوچ آپ کی تھی کہ یار میں نے اب ٹکٹ نہیں لینی؟ میری بڑی اس میں بڑی واضح تھی، جو لوگ بھی باہر کھڑے تھے نا، سارے میرے دوست ہیں، کولیگز ہیں، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں پر آپ کو اپنی عزت نفس پہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو آپ نے اپنے ووٹرز کی کیا عزت بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ سارے باہر کھڑے تھے جو عام روٹین میں اپنے ووٹر کو ٹائم نہیں دیتے، تو باہر خان صاحب کے دروازے کے باہر اس طرح کھڑے تھے کہ شاید یہ ادھر سے جنت کا ٹکٹ ملنا ہے اور جیسے ملنا ہے تو ہم نے جنت میں چلے جانا ہے۔ تو وہ مجھے وہ پرسنلی کوئی اتنی کوئی چیز اپیلنگ نہیں تھی، اور میں نے وہ سوچا، اور پلس میرا بہت بڑا ایشو میرے مقامی جو ایم این اے پی ٹی آئی کا تھا، شوکت بھٹی، اس کے ساتھ چل رہا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نے ریفیوز کیا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ 9 مئی سے بہت پرانی بات ہے، یہ 9 مئی والا جو اس کے بعد سے ڈرائی کلین ہونے کا سفر ہے، میں اس میں نہیں گیا۔ ابھی تو بڑے لوگ 9 مئی کے واقعے کے بعد تتر بتر ہو گئے اور مختلف پارٹیز میں جا رہے ہیں، تو وہ کیا جو لوگ عمران خان کو 9 مئی کے واقعے سے پہلے مرشد مانتے تھے، ان کو بڑا اپنا آئیڈیل سمجھتے تھے، آج پریس کانفرنس کرتے ہیں، مختلف جو سیاستدان ہیں وہ پروگرامز کر رہے ہیں، آج کل ایک نیا ٹرینڈ اب آ گیا، پہلے کانفرنس ہوتی تھی، آج کل پروگرام ہو رہے ہیں، تو وہ کیسے لوگ کس طرح یہ چینج ہو سکتے ہیں؟ یار میں بڑی واضح بتاؤں نا، یہی تو ہم لوگوں کی سیلفشنس ہے سیاستدانوں کی، جس کی وجہ سے لوگوں کا ہم لوگوں پہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جو اب 2 ٹائپ کے لوگ ابھی تک کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ۔ ایک تو وہ لوگ ہیں الیکٹیبل جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی اگر ٹکٹ ملے گی تو وہی شاید ہماری جیت کا واحد راستہ ہے، اور بہرحال وہ مقبول لیڈر تو تھے 9 مئی تک، تو بہت زیادہ تھے، ابھی بھی ان کی فالوئنگ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں کوئی اس چکر میں ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ چانس مل جائے اور ہم بیٹھے بٹھائے جیت جائیں اور پھر بعد میں اپنی گیم میں کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا ٹیگ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو وی ول بی نو بڈی۔ ان کی اپنی گراس روٹ لیول پہ اپنے حلقے میں اپنے عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ 2 ٹائپ کے لوگ ہیں، اور جب یہ تھوڑے سے ان کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو پھر آج دیکھیں نا، آج اتنے مہینوں بعد اگر کوئی آ کے 9 مئی کی کو کنڈیم کر رہا ہے تو اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وہ کنڈیم تو اس کو پہلے دن ہی کر دینا چاہیے تھا۔ آج اگر وہ کر رہا ہے تو اپنا پولیٹیکل ڈیسیجن لے رہا ہے، لیکن دے رہا ہے درست ہے۔ اچھا، آج کل آپ کیا کس پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں یا کیا ہے؟ میں نے جوائن کر لیا ہوا ہے استحکام پاکستان پارٹی، آئی پی پی کے نام سے، جہانگیر ترین صاحب ہمارے چیئرمین اور علیم خان صاحب صدر، اس کو جوائن کر لیا ہوا ہے۔ کیا بیانیہ ہے اس پارٹی کا؟ اس کا بڑا ایک سب سے پہلے جو واضح جو ہمارا جو منشور ہے وہ تو خیر بڑا اٹریکٹیو ہے ٹورڈز ہر کسی، جس کے اندر ہم نے 300 یونٹ تک بجلی فری کا بھی کہا ہے، اور اس کے علاوہ سبسڈی دینے کی بات کی ہے، چھوٹے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی، اور ایک لمبا اس کی ہے۔ لیکن جو ایک بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یار جو بھی اس پارٹی میں آئے گا، ایک تو وہ نعرہ نہیں لگائیں گے جس نعرے پہ ہم کل کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ جیسے وہ جب آیا تو 1 کروڑ نوکریوں کی اور 50 لاکھ گھروں کی بات ہوئی، تو وہ نہ کروڑ چھوڑ کے 1 لاکھ نوکری بھی نہ آئی اور 50 لاکھ کی جگہ 5 گھر نہ بن سکے۔ تو وہ لوگوں کو ہم لالی پاپ نہیں دیں گے جو ہم کر نہیں سکیں گے، اور رواداری کی سیاست رکھیں گے۔ جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، یہ عمران خان کے ساتھی رہے ہیں اور بڑے کلوز رہے ہیں، ان کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے کہ الگ پارٹی بنائی
اور اس کے بعد ایک الگ بیانیہ جاری کیا جس کو لے کر آگے وہ سیاست میں اپنا مستقبل بنانا چاہ رہے ہیں. میرے خیال سے تو جی یہ بڑا نا ایک انکریجنگ چیز ہے اور ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے. بڑے سالوں سے ہمارے ملک میں پہلے تو 2 پارٹی سسٹم ہی چل رہا تھا, نون لیگ اور پیپلز پارٹی. جب پی ٹی آئی تو لوگوں کو ایک ہوپ ملی اور اسی ہوپ کے چکر میں لوگ لائنوں اور قطاروں میں پیچھے میسز میں پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئے. لیکن جب وقت نے ثابت کیا تو پھر جو حالات ہوئے, اب بھی میں آپ کو جینون یہ بات بتاؤں کہ شاید پی ٹی آئی کے پیار میں اتنے لوگ نہیں ہیں ساتھ. جو اصل مسئلہ ہے نا, لوگ تنگ آ گئے ان شکلوں کو دیکھ دیکھ کے. ٹھیک ہے, جو بے شک وہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں, اور وہی حالت ہے کہ ان میں سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان میں سے بہتر پی ٹی آئی کی قیادت. استحکام پاکستان پارٹی کل کو 2, 4, 5, 10, 15 یا 20 یا 25 سیٹیں جیتتی ہے پاکستان میں. عمران خان کے ساتھ اتحاد کرنے کا اگر موقع ملتا ہے یا ایسی سچویشن بن جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ لیکن یہ فیصلہ میں نے تو نہیں کرنا, پارٹی لیڈرشپ نے کرنا اور سی اے سی میں یہ ڈیسائیڈ ہوگا. لیکن مجھے جو حالات لگ رہے ہیں, ان حالات میں اگر تو خان صاحب اس پوزیشن میں ہوئے کہ وہ خود بھی ہلاک کرنا چاہیں گے تو پھر تو یہ بات آن ٹیبل ہوگی. جب وقت آئے گا پھر دیکھ لیں. عوام عمران خان کے ساتھ ہے ابھی؟ نو شک, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں, جب آپ اپنی یوتھ کو ایک بیانیہ دے دیتے ہیں اور وہ ایسا بیانیہ ہوتا ہے جو بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے بظاہر, کہ جب ہماری یوتھ 90% جو ہے وہ جاب لیس ہے, اس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یار تم جس مرضی پولیس والے کو پکڑ کے گریبان سے پکڑو اور ریاست کو چیلنج کرتے ہو کہ میں نے نہیں تمہارے ساتھ جانا, یا میں لا بائنڈنگ سٹیزن نہیں ہوں, میری مرضی ہے, میں نے نہیں فیصلہ. ایسی چیزیں جو آپ موویز میں دیکھتے ہو تو, اور ان کو خواب سنائے جاتے ہیں کہ جی آپ کو اتنی بڑی نوکریاں اور یہ سسٹم آ جائے گا, اور لوگوں میں ایک ایسی وہ اس کی وجہ سے ایک فالوئنگ آج بھی ہے ان کی. ٹھیک ہے, لیکن اس فالوئنگ کو ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہ دیکھیں. وہ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ ہے. میں خود یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے دکھائیں کہ یار وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, یہ راستہ ٹھیک ہے. تحریک انصاف کے دور میں آپ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بڑے قریب رہے ہیں, تو لوگوں کا ماننا یہ ہے, یہ لوگ کہتے ہیں کہ پنجاب میں بہت زیادہ کرپشن ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, کہ مطلب بڑے پیمانے پہ ہوئی, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ یار اب وہ وقت گزرا ہوا ہے, اب بیٹھ کے باتیں کرنا کوئی اچھا نہیں لگتا. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ مس مینجڈ تھا بہت کچھ, کافی چیزیں مس ڈیزرو کرتے تھے عثمان بزدار صاحب وہ سیٹ؟ نہیں, دیکھیں اتنے بڑے صوبے, حالانکہ ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق رہا, لیکن بہرحال عثمان بزدار صاحب کی شرافت اور ان کا بھولا پن ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن ایک بڑے صوبے کو لے کے چلانا وہ ایک اور چیز. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا ان کو کہ جب ان کو بھی کنٹرول کیا جا رہا تھا اسلام آباد سے, وہ خود ڈیسیجن کوئی لے بھی نہیں سکتے تھے. گالیاں ساری ان کو پڑ رہی تھی لیکن ڈیسیجن کہیں اور ہو رہے تھے. تو صرف اکیلے ان کو بھی قصوروار کہنا غلط ہے, اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں. الیکشن کب ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو کہ الیکشن 2-3 ماہ میں ہو جائیں گے؟ الیکشن کمیشن نہیں دینی ہے, کہا تو انہوں نے جنوری کے اینڈ کا ہے, میرے خیال فیبری کے فرسٹ ویک ہو جائے گا میکسیمم, ہونے تو ہیں. تیاریاں مکمل ہیں؟ ہاں, جب کوئی سیاستدان گراس روٹ لیول اپنی ورکنگ کر رہا ہو تو اس کی تیاری مکمل ہوتی ہے. ٹھیک, مکمل ہوتی ہے. کیا عمران خان ایک کرپٹ سیاستدان ہیں یا نہیں؟ کیونکہ توشہ خانہ میں بھی ان کو سزا وغیرہ ہوئی, اس ریلیٹڈ کیا کہنا؟ میں ذاتی طور پہ اگر سمجھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں, ایک تو میں ان کے پاس اتنا قریب تو رہا نہیں, وہ از اے پرائم منسٹر. اچھا, ان کو ملنا آسان ہے؟ نہیں, وہ جب تھے ماشاءاللہ ان کو ملنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا. اب تو ساری مل سکتے ہیں, لیکن اب ان کو ملنے کو نہیں دیتا. لیکن تب تو کو نہیں, لیکن جتنے بھی ملتے تھے ان کا صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط بندوں پہ غلط اعتماد, کانوں کے کچے تھے, کانوں کے کچے تھے. اور دوسرا ان کو جیسے وہ گھڑی والا ہے. اب میں توشہ خانہ پہ میرا ایک بڑا اسٹرانگ بلیو ہے, توشہ خانہ سے کس سیاستدان نے گفٹ نہیں لیا ہوا؟ میاں صاحبان نے لیا, گاڑیاں لی ہوئی ہیں, زرداری صاحب نے لیا ہے, باقی سارے ABC سارے. اس میں پرابلم کدھر آتی ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں قانونی, کچھ ہوتی ہیں اخلاقی. ٹھیک ہے, قانون کہتا ہے آپ لے سکتے ہو ایک فکس اماؤنٹ دے کے, ٹھیک ہے, انہوں نے گھڑیاں لے لی یا ڈائمنڈ کی چیزیں لے لی. لیکن ایک اس میں اخلاقی پہلو یہ آتا ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں میں بھی آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہوں نا, تو آپ میرا گفٹ بیچ دو گے تو آپ کو بھی برا لگے گا, یار میں نے اس بندے کو گفٹ دیا ہے تو یہ اس جا کے بیچا ہے. ایک ملک دوسرے ملک کو گفٹ دیتا ہے, کبھی بھی انڈیویجولز کسی کو نہیں گفٹ دیتے. نہیں مطلب ہمارے نارمل یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گفٹ دے تو ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں دینا, یہ گفٹ ہے, یہ گفٹ ہے. ان کی وہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بلنڈر تھا, اخلاقی بلنڈر ہے, اور شاید یہ ان کو نہیں تھا کرنا چاہیے.
اور کرپٹ سیاستدان ہیں. کرپٹ میں نے بتا دیا نا, میں اتنا قریب تو تھا نہیں ان کی چیزوں میں کہ میں ڈیسائیڈ کر سکوں, لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کوئی بہت بڑی ذاتی طور پہ نہ کریں, لیکن یہ ایسی ہی ہے نا, صبح میں کہوں کہ میں بڑا پائسٹ ہوں لیکن میرا مینیجر کھا رہا ہو پیسے بیٹھ کے لوگوں سے, اور میرے باقی چیئرمینس بھی کھا رہے ہیں, اور میں اپنا آپ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پائسٹ ہوں, تو ذمہ داری تو میری آئے گی. آخری سوال ہے, 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ دیکھیں جی, 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ وہ سوچ ہے جو 1.5-2 سال میں لوگوں کے دماغ میں ڈالی گئی, اور وہ جس کا میں پہلے ذکر کر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. کہ آزادی لینی ہے, آزادی ریاست سے لینی ہے, ٹھیک, اور آپ نے یہ کر رہا ہے وہ جو بار بار لوگوں کے دماغ میں ڈال کے وہ فرسٹریشن کا لیول اس لیول پہ چلا گیا کہ جب یہ موقع آیا تو لوگوں کو ایک تو لیڈ کرنے والا بھی, کوئی لیڈرشپ ہماری کوئی نہیں تھی جو پراپر ان کو لے کے چلتی, تو لوگوں نے اپنی سوچ اپنی اصطلاح کے مطابق فیصلے کیے. چلیں, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے تھینک یو, قیمتی ٹائم کے لیے. تھینک یو.